پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، سورہ کوثر پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت ساری اس کی برکتیں ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنے گھر مکان میں کسی بھی حاجت کے لیے اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی اس حاجت کو، یعنی جو بھی نیک حاجت ہوگی اس کو اللہ پاک پوری فرما دے گا۔ کبھی بھی کوئی پریشانی آئے، چاہے وہ مالی ہو یا ذہنی، یا کسی دشمن سے کوئی خوف ہو، یا اولاد کا مستقبل تاریک نظر آتا ہو، کبھی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو گھبرانا نہیں ہے، صبر کریں اور اللہ کی اس بہترین سورہ کوثر کو پڑھیں اور سمجھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمارے درمیان مسجد میں تشریف فرماتے تھے کہ آپ پر ہلکی سی اونگ طاری ہو گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا تو ہم نے عرض کی کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر ابھی ایک سورہ نازل ہوئی، پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر سورہ کوثر سنائی۔ سورہ کوثر جنت کی نہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی ہوگی، جس سے آپ اپنے چاہنے والوں کو میدان حشر میں پانی پلائیں گے۔ اس سورہ سے قربانی کی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بہت بڑے فضائل، بہت بڑی اس کی برکت ہے۔ اگر آپ لوگ سورہ کوثر کو اس نیت کے ساتھ اپنے گھر میں پڑھیں، جیسے مکان یا آپ کے عزیز و اقارب میں کوئی بچہ یا کوئی بھی شخص جسے نظر لگ جاتی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند، یعنی نظر اتارنے کے لیے بہت زیادہ بہترین یہ سورہ ہے۔ آپ اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اس بچے کی بہت جلد سے جلد نظر اتر جائے گی اور وہ اس کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ جی ہاں دوستو، اس سورہ کوثر کو آپ اپنی زندگی میں اگر اپنا لیتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سارے زندگی کے بگڑے کام بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بہت سارے فائدے، بہت بڑی اس کی برکت ہے۔ آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں سورہ کوثر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا۔ آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی۔ دوستو، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ آیت انا اعطیناک الکوثر سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر عطا کر دی، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت میں ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا اعطینا کا، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی کیا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کی عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، تو آپ جیسے چاہیں، جسے چاہیں، جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان
فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، ٹھنڈا اٹھنڈا، میٹھا امیٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ اور فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا، تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کو مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہیں رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی، آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہیں جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا، تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشاں اور ہر بھلائی سے محروم، تو آپ کے دشمن ہیں۔ دوستو، آپ نے دیکھا اس کے کتنے بڑے فضائل، کتنی بڑی اس کی برکت ہے۔ اگر آپ لوگ آج ہی سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی بھی سبر جائے گی، سکون میں ہو جائے گی۔